بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت صابر پاک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 کو افغانستان کے شہر براق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی اور صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجدوہن پاک وطن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا کہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اسے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ آپ بھانجے کو علم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے، کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام دے دیا، حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم خود گواہ ہو کہ میں نے تمہارے سامنے ہی تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا۔ یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کچھ کھا پی بھی لینا؟ آپ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر ہے اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجے شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی بیٹی سے شادی علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی بات کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہ مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دے کر غصے میں کہا کہ تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی، انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد جب آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے، باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ جب مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ اللہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر لا کر خرق و خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دہلی لے کر متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کر لینا۔ جب آپ سندھ لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔
اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا۔ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر ثبت کر دیجئے۔ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا اور انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تبدیلی میں کہا تو تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اور اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا یہاں میں تو اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء اور عمرا کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خط لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے۔ ہمراہ شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو، یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کر لیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو خطاب کیا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے، جو بچے اور جنگلوں پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔